بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پاک فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ نے بجا طور سے اس بات پر زور دیا ہے کہ مقبوضہ کشمیر کی صورتحال سے دنیا کی توجہ ہٹانے کے لیے بھارت کوئی بھی انتہائی اقدام کر سکتا ہے، اس لیے بھارت کو ایسا کوئی موقع نہیں دینا چاہیے کہ وہ کشمیر میں اپنے جرائم پر پردہ ڈال سکے۔ آرمی چیف کا یہ بیان کشمیری عوام کی صورتحال اور جد و جہد کے حوالے سے بے حد اہم ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں اس وقت حالات پریشان کن حد تک خوفناک ہیں۔ مقبوضہ کشمیر میں انٹرنیٹ، موبائل اور ٹیلی فون سروسز مسلسل بند ہیں۔ بھارت کے دور دراز علاقوں میں رہنے والے کشمیری تاجر، ملازم پیشہ افراد یا طالب علم اپنے اہل خانہ کی خیریت کے بارے میں قطعی لا علم ہیں۔ ایسے میں جو لوگ کسی نہ کسی پرواز سے سری نگر پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں، انہیں اپنے علاقوں میں پہنچنے کے لیے ٹرانسپورٹ دستیاب نہیں ہوتی۔ اس طرح فی الوقت کشمیر کے 1.5 کروڑ لوگ جبر، تنہائی اور شدید بے یقینی کا شکار ہیں۔ اس کے باوجود جب بھی موقع ملتا ہے، کشمیری نوجوان اور خواتین جمع ہو کر بھارتی حکومت کے خلاف احتجاج کرتے ہیں۔ کشمیر جانے والے یا وہاں پھنسے ہوئے جن لوگوں سے بھی کسی صحافی نے رابطہ کرنے کی کوشش کی ہے، تو انہیں یہی جواب ملا ہے کہ یہ ہمارا خطہ ہے، آپ فوج کے ذریعے اس پر قبضہ کر سکتے ہیں لیکن اسے ہم سے چھین نہیں سکتے۔ اپنی آزادی کے لیے ہم کوئی بھی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں۔ اگر میڈیا کی رپورٹوں میں کشمیری شہریوں کا یہ غم و غصہ اور بھارتی حکومت کے اقدامات کو مسترد کرنے کے اس عزم کا اظہار کسی نہ کسی طرح سامنے آ رہا ہے، تو لاکھوں فوجیوں، ہزاروں ایجنٹوں اور کنٹرول کے درجنوں دوسرے طریقوں سے لیس معلومات جمع کرنے والی بھارتی حکومت کو بھی یہ اچھی طرح علم ہوگا کہ جب بھی پابندیوں میں نرمی کی گئی تو کشمیری عوام کی طرف سے زبردست احتجاج دیکھنے میں آئے گا۔ نریندر مودی کی انتہا پسند حکومت طاقت کے زور پر کشمیری عوام کی آواز دبانے کی خواہش رکھتی ہے، جبکہ مقبوضہ کشمیر کے لوگ ہر قیمت پر اپنے حقوق اور اپنی دھرتی کا تحفظ کرنے کا عزم رکھتے ہیں۔ بھاری اسلحہ سے لیس فوج اور دیگر عسکری اداروں کے جوانوں کے مقابلے میں جب بھی نہتے کشمیری احتجاج کے لیے نکلیں گے تو خون ریزی کا امکان پیدا ہوگا۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آئین کی شق 370 منسوخ کرنے سے پہلے بھارتی حکومت نے سیاسی کام کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی، بلکہ اب تک جو کشمیری لیڈر آئینی تحفظ کی وجہ سے نئی دہلی کے ساتھ الحاق کی حمایت کرتے تھے، وہ بھی اب بھارتی فوج کو قابض قرار دے رہے ہیں۔ اس موقع پر بھارتی لائن آف کنٹرول پر پاکستان کی خلاف ورزیوں کا الزام عائد کرتے ہوئے اشتعال انگیزی میں اضافہ ہو چکا ہے۔ اگر مقبوضہ کشمیر کے حالات زیادہ دگردوں ہوئے اور بھارتی حکومت کے انتہا پسندوں نے ایک ہی حلے میں آزاد کشمیر کو بھی اپنے زیر تسلط لانے کا خواب دیکھنے کی کوشش کی، تو لائن آف کنٹرول کی حیثیت ختم کرنے کے لیے فوج کشی کی باقاعدہ کوشش کی جائے گی۔ جنگ پاکستان کا آپشن نہیں ہے، جنگ بھارت کا آپشن بھی نہیں ہو سکتی، لیکن نئی دہلی پر اس وقت جو انتہا پسندانہ سیاسی قیادت حکمرانی کر رہی ہے اور اس نے میڈیا اور رائے عامہ کو جس طرح اپنے شہر میں گرفتار کیا ہے، اس کی وجہ سے کسی بھی وقت کسی بھی عاقبت نااندیشی کا امکان موجود ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں تصادم سے ہونے والے جانی نقصان کی صورت میں عالمی رد عمل پر بھارتی حکومت اقوام عالم کی توجہ کسی دوسری طرف منتقل کروانے کے لیے ہر ممکن کوشش کرے گی۔ اس میں لائن آف کنٹرول پر حملے کا آپشن بھی موجود ہے، لیکن کوئی غیر متوقع دہشت گردانہ حملہ بھی صورتحال کو پلوامہ ثانیہ کی طرح پاکستان کے خلاف استعمال کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس پس منظر میں آرمی چیف کا انتباہ بروقت اور ضروری ہے۔ اس سے ایک تو بھارت کے علاوہ پوری دنیا کو یہ پیغام پہنچایا گیا ہے کہ پاکستان کے نزدیک اگرچہ مقبوضہ کشمیر متنازع علاقہ ہے اور وہ کشمیری عوام کے خلاف کی جانے والے ظلم اور یک طرفہ آئینی اقدام کو اقوام متحدہ کی قراردادوں اور باہمی معاہدوں کی سنگین خلاف ورزی سمجھتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اس معاملے کو جنگ و تصادم کی بجائے بات چیت اور مفاہمت سے حل کرنا چاہتا ہے۔ آرمی چیف نے تو واضح طور پر 2 ٹوک الفاظ میں کہہ دیا ہے کہ پاکستان ہمیشہ کشمیریوں کے ساتھ کھڑا ہے اور کشمیر پر کبھی کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔
کشمیر کی حقیقت تبدیل نہیں کی جا سکتی۔ 1947 میں کاغذ کا ایک غیر قانونی ٹکڑا کشمیر کی حیثیت بدل سکا نہ بدل سکے گا، نہ کوئی اور کشمیر کی حقیقت اب یا مستقبل میں تبدیل کر سکے گا۔ مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے کل کے اجلاس سے قبل ہی بھارت نے نیوکلیئر پالیسی میں تبدیلی کا اشارہ دیا تھا، جس پر آرمی کا بڑا تگڑا جواب آیا تھا کہ بھارت آزاد کشمیر کی جانب پیش قدمی تو بھول ہی جائے، تاہم اب بھارت سے پچھلا قبضہ چھڑوانے کا وقت آیا ہے، اور یہ بھی کہا کہ آزاد کشمیر کا ایک ایک انچ محفوظ ہے۔ نریندر مودی نے کشمیر کے لیے بہت اچھا کام کیا ہے کہ ایک سرد خانے میں پڑے ہوئے مسئلے کو پوری دنیا کے لیے فلیش پوائنٹ بنا دیا ہے۔ ہماری مسلح افواج کسی بھی صورتحال کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں، وہ قوم کو کبھی مایوس نہیں کریں گے۔ اسی ضمن میں جنرل قمر جاوید باجوہ سے صدر آزاد جموں اینڈ کشمیر مسعود خان نے بھی کل ملاقات کی ہے، اور آرمی چیف نے کشمیری عوام کو مکمل حمایت کی یقین دہانی کرائی ہے۔ مودی اور ان کے چیلے چانٹے کسی غلط فہمی کا شکار ہیں۔ مودی سرکار 27 فروری کو یاد رکھے، ابھی نندن سے پوچھ لو یا پھر کلبھوشن یادو کو آ کر مل لو، یاد رہے کہ کشمیر کے معاملے میں سفارتی، سیاسی اور دفاعی محاذوں پر بے پناہ ذلت اور رسوائی سمیٹنے کے بعد اب بھارتی سرکار بوکھلاہٹ کا شکار ہو چکی ہے۔ بھارتی وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ نے جو ایٹمی حملے کی دھمکی دی ہے، وہ کسی طرح بھی ایک گیدڑ بھبکی سے کم نہیں ہے۔ وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ کے اس بیان سے واضح ہوتا ہے کہ اس وقت کشمیر نیوکلیئر فلیش پوائنٹ بن چکا ہے۔ بھارتی وزیر دفاع کا یہ اشتعال انگیز بیان عالمی امن کے لیے خطرے سے کم نہیں۔ بھارتی وزیر دفاع کے اس ٹویٹر بیان کو دنیا بھر میں بہت تشویش کی نظر سے دیکھا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے دنیا بھر کے تھنک ٹینکس کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ بھارت خطے کا امن و امان تباہ کرنے پر تل چکا ہے۔